مولا علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی توجہ سے سننا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں منبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. تو آپ نے خطبے کے دوران صدیق اکبر کی شان میں کوئی الفاظ فرما دیے. مولا علی کوفہ کی مسجد میں بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. خطبے کے دوران آپ نے صدیق اکبر کی شان عظمت میں کوئی الفاظ کہہ دیے. ایک کوفی کھڑا ہو گیا, وہ کہنے لگا کہ اے یا امیر المومنین, یا علی, آپ کے لوگوں میں سبقت لے جانے والے, آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے تھے. لوگوں نے صدیق اکبر کو آپ سے مقدم کیوں کر دیا, آگے کیوں بڑھا دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا. فرمایا کہ او کوفی کہیں گے, کوفی کہیں گے, تبصرے بس کر کان میری طرف دھر, مدینے میں تیرا ہے گھر یا میرا ہے گھر؟ سن مجھ سے کہ گھر والوں کو سب پتا ہوتا ہے, میں تجھے بتاتا ہوں. تو حضرت مولا علی فرما رہے ہیں کہ اے کوفی, مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علی کو امامت کا حقدار بناتے, خلافت کا حقدار بناتے, صدیق اکبر کو خلافت کا امامت کا حقدار نہ بناتے, کیا تم نے علی کو کمزور سمجھا ہے؟ علی کے پاس ذوالفقار حیدری ہے. کوفی کہیں کہ علی کو کمزور سمجھا ہے. مجھے اللہ کی قسم, اگر مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امامت کا خلافت کا حقدار بنا دے تو میں صدیق اکبر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منبر ہے, منبر کی پہلی سیڑھی پر بھی قدم نہ رکھنے دیتا. آگے حضرت علی نے جو فرمایا, فرماتے ہیں کوفی کہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سب کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. او کوفی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کا امام صدیق اکبر کو بنایا. دنیا کیا تھی, علی نے پھر صدیق اکبر کو دنیا کا امام بنا دیا. وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت, شان, اہل بیت سے محبت, مودت, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کوفی کو فرما رہے ہیں کہ اے کوفی سن, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے. آقا علیہ السلام جمعرات, جمعہ, ہفتہ, اتوار اور پیر تک کتابوں میں لکھا ہے تقریباً 4 دن آقا علیہ السلام مسجد نہیں ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ مولا علی فرما رہے ہیں, کوفی کو فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام بیمار ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں 4 دن نہیں آئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی اذان دی, پیر کی سویر کی اذان دی, اور آقا علیہ السلام کے دروازے پر چلے گئے. حضرت بلال جا کر آواز دی, قد حانت الوقت الصلاۃ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, نماز کا وقت ہو گیا ہے. صحابہ کرام جو ہیں وہ بے قرار بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں. آقا صحابہ کرام کی نظریں جو ہیں آپ کی طرف ہیں. یہ حضرت علی فرما رہے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کی وجہ سے, بیماری کی شدت کی وجہ سے باہر نہ آئے. آواز دی, مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں حضرت بلال کو, بلال جا, میرا یہ حکم, میرا یہ آرڈر, میرا یہ پیغام صدیق کو دے کہ صدیق اکبر میرے مصلی پر کھڑا ہو کر پورے جماعت صحابہ کو نماز پڑھائے. حضرت علی فرما رہے ہیں کہ کوفی کہیں کہ اس وقت میں موجود تھا, کہیں گیا ہوا نہیں تھا, وہیں موجود تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں آتا جاتا تھا, آقا کی خدمت کرتا تھا, سہارا بھی میں دیتا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے, آقا علیہ السلام کی نگاہ مبارک میں, آقا علیہ السلام کی جب زبان مبارک کھلی تو موتی جو نکلے وہ صدیق اکبر کی ذات. آقا نے یہ فرما دیا کہ صدیق ہوتے ہوئے میرے مصلی پر کوئی قدم دھرے نہ, کوئی امامت کرے نہ, صدیق اکبر امامت کرے گے. حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اے کوفی,
صدیق اکبر مجھ سے بازی لے گئے، صدیق اکبر مجھ سے بڑھ گئے کہ میں بھی موجود تھا، میں بھی موجود تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری موجودگی میں، عمر بھی موجود تھے، عثمان بھی موجود تھے، طلحہ بھی موجود تھے، سارے صحابہ موجود تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو میرا پیغام دو، میرا حکم سناؤ کہ تمام صحابہ کو، تمام میرے یاروں کو کھڑا کر کے میرے مصلی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔ ادھر سارے صحابہ کی ہچکیاں لگی ہوئی ہیں، رو رہے ہیں، زارو قطار ہو رہے ہیں۔ ادھر آ کر حضرت بلال نے حضرت ابو بکر کو یہ پیغام دیا، یہ آرڈر سنایا۔ ابو بکر کھڑے ہوئے، جماعت ہوئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کھڑکی سے، دروازے سے پردہ سرکا، صحابہ کرام نماز میں ہیں۔ یہ حدیث بات تمام سیاستہ کی کتابوں میں ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، تمام سیاستہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، منہ جو ہے وہ کعبے کی طرف ہے، کعبہ شریف کی طرف ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑکی سے آئے تو صحابہ کرام نماز کی حالت میں، ایک صحابی نے دیکھا، دوسرے نے دیکھا، تیسرے نے دیکھا، حتیٰ کہ ہاتھ باندھے ہوئے تھے، الٹے ہاتھ مارنا شروع کر دیے کہ صدیق محبوب آ گئے، صدیق محبوب آ گئے۔ صحابہ کرام کی نظریں پھر گئیں، صحابہ کرام کے منہ بھی پھر گئے، مقتدی کے منہ بھی پھر گئے، امام کا منہ بھی پھر گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو آقا علیہ السلام نے جب صحابہ کرام کو متحد اکٹھے ہو کر دیکھا کہ میرے صدیق کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں، کوئی زبان چلانے والا نہیں، کوئی غدار نہیں، سارے جو ہیں میرے صدیق کی اقدار میں، میرے صدیق کی امامت میں، سارے مقتدی بنے ہوئے میرے صدیق کے پیچھے کھڑے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، صدیق اکبر نماز کی حالت میں، صحابہ کرام کے رخ بھی آقا علیہ السلام کی طرف ہے، نظریں بھی آقا علیہ السلام کی طرف ہیں۔ ایک محدث فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دروازے سے، اس کھڑکی سے آئے تھے تو صحابہ کرام کو کس نے بتایا تھا کہ آقا آ رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دل جو تھے وہ کھڑکیوں میں اڑے ہوئے تھے، کھڑکی میں اڑے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کی نظریں جو تھیں وہ نماز کی طرف تھیں، دل جو تھے وہ آقا علیہ السلام کی کھڑکی کی طرف۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا ہوا ہے۔ ادھر منبر ہے، ادھر دروازہ ہے، امام منبر پر کھڑا ہے، مقتدی جو ہیں وہ صفے باندھے ہوئے ہیں، نماز کی حالت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر حضرت علی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لے کر آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی صفیں تھوڑی سی ٹوٹ گئی، منہ پھر گئے، نظریں پھر گئیں۔ آقا علیہ السلام جب آئے، صدیق اکبر نے محسوس کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں۔ صدیق اکبر پیچھے ہٹے اپنے مصلی سے۔ آقا نے فرمایا کہ صدیق اپنی جگہ ٹھہر جا، نماز پڑھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھ گئے۔ جب ایک امام اور ایک مقتدی ہو تو مقتدی امام کے دائیں طرف ہوتا ہے، امام جو ہے وہ بائیں طرف ہوتا ہے۔ بڑی توجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر صدیق اکبر کے بائیں طرف بیٹھ گئے، دائیں طرف صدیق اکبر کھڑے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام جو ہیں وہ امام الانبیاء ہیں، اور پوری جماعت صحابہ کے جو امام ہیں وہ صدیق اکبر ہے، وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو متحد اکٹھے دیکھا کہ میرے صدیق کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، صدیق کی امامت انہوں نے مانا ہوا ہے، تو آقا علیہ السلام مسکرا کر فرمایا اتموا الصلاۃ، اپنی نمازوں کو مکمل کرو، اپنی نمازوں کو مکمل کرو۔ رخ بھی پھر گئے، چہرے پھر گئے، نگاہ بھی پھر گئی، تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ 40 ڈگری سے زیادہ آدمی منہ چہرہ پھیر لے تو وہ نماز سے بہر آ جاتا ہے، نماز سے بہر آ جاتا ہے۔
ان کے چہرے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، نگاہیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز جو ہے دوبارہ پڑھو یا کم از کم سجدہ سہو کر لیں، نہیں، اتم الصلاۃ، اپنی نمازوں کو مکمل کرو۔ تمہارے چہرے میری طرف ہیں تو نماز ہو گئی، کعبہ کی طرف ہے تو نماز ہو گئی۔